خاندان کے اندر پینک پھیل گیا ہے، بٹن دب گیا ہے، انہیں کھلبلی مچ گئی، سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں، چونکہ اتنے گل ہو گئی ہے، وہ کینسل ہو گیا ہے، میسج آیا ہے، پیغام آیا کہ جناب نہ ہی سمجھے چونکہ عوام کا موڈ کچھ اور ہے۔ تو مریم صاحبہ نے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں، بلکہ بہت ساری کھل کر بھی میٹنگز کی ہیں۔ وہ کیا ڈسکس کر رہی ہیں اور کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر جائیں گے، نون لیگ کی پلاننگ کیا ہے، اب وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے، اور یہ سائفر والا معاملہ ہے۔ سائفر کے اوپر ایک اہم ترین شخصیت، بہت ہی اہم ترین شخصیت، اور یہ جو شخصیت ہے ان کے بارے میں پاکستان میں تعصب یہ ہے کہ پاور کوریڈورز کے بہت زیادہ قریب، بہت زیادہ نزدیک ہے۔ انہوں نے ویلاگ کیا اور ان کی ویلاگ کا جو تھمبنیل کے اوپر پہلی لائن لکھی ہوئی ہے کہ سائفر کیس ٹھوس ہو گیا، ٹھوس جمع ٹھوس از اکول ٹو ٹھوس ہو گیا ہے۔ وہ شخصیت کیا ہے، وہ کیا بات چیت کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اور ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ ملک ریاض کو ہاتھ ڈال دیا گیا ہے، طاقتور ترین شخصیت، امیر ترین شخصیت، بہت بڑی شخصیت، ان کے گلے تک ہاتھ پہنچا ہے۔ وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 2-3 ویڈیوز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی۔ ایک ویڈیو بنیر کی ہے، یہاں پر جناب جو تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں اور جو اس وقت چیئرمین بھی ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے باقاعدہ سے اپنی کیمپین کا آغاز کیا ہے۔ بنیر کی عوام کو دیکھیں، جذبہ دیکھیں، جنون دیکھیں، لوگ تیسری منزل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی خطرناک جگہ ہیں، لیکن لوگ وہاں پر بیٹھ کر جلسے کو سن رہے ہیں۔ یہ وہ کراؤڈ ہے، یہ وہ پاکستانی عوام ہے، اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جنہوں نے یہ اپنی پولیٹیکل کیمپین شروع کی۔ اس سے پہلے قانونی معاملات میں بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے، اور یہ کارنر میٹنگ ہے، یہ کارنر میٹنگ ہے، لیکن حال دیکھیں، تعداد دیکھیں، عوام کو دیکھیں، کتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ حویلیہ نے تو آج تاریخ رقم کر دی ہے۔ حویلیہ میں جو کراؤڈ نکلا ہے اور وہاں پر ملکوں کے گانے بجے ہیں، قیدی نمبر 804، اور بہت زبردست ماحول بنا ہے، اور پھر نعرے بھی لگے، تیرا یار قیدی 804۔ حویلیہ کی بھی ویڈیو دیکھیں کہ حویلیہ میں اس وقت کیا سارا ماحول ہے، یعنی یہ سب کچھ ماحول تحریک انصاف کے حوالے سے بنا ہوا۔ گراؤنڈ میں صرف آپ کو پی ٹی آئی نظر آتی ہے، نون لیگ کی طرح نظر آتی ہے۔ وہ دیکھ لیں، ایک ویڈیو سرکولیٹ کرے سوشل میڈیا پر کہ حمزہ شہباز صاحب کی جو ایک میٹنگ تھی، جلسہ تھا، وہاں پر پیسے اوپر سے پھینکے گئے، اوپر سے باقاعدہ سے پیسے پھینکے گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی عوام پیسوں سے، بوٹیوں سے، بریانیوں سے، چاولوں سے، ان چیزوں سے آگے نکل گئی۔ پاکستانی عوام اب گھی کے ڈبوں کے اوپر بھی نہیں بکی۔ پاکستانی عوام 5000 روپے کے اوپر ماضی میں جو ان کی سودے بازی ہوتی رہی، بلکہ یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروا دیا تھا، قیمے کے نام کھلا کر، قیمے کے نام لوگوں کو کھلا کر سپریم کورٹ پر چڑھائی کروا دی تھی، لہٰذا لوگ اب اس سے آگے نکل گئے۔ اب مریم صاحبہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، نون لیگ پینک کر رہا ہے، شریف خاندان پینک کر رہا ہے، چونکہ نہ صرف تخت لاہور ایٹ سٹیک ہے، بلکہ پورا پنجاب ایٹ سٹیک ہے، اور نہ صرف پورا پنجاب ایٹ سٹیک ہے، بلکہ شریف ڈائناسٹی، شریف خاندان کی پوری پولیٹکس ایٹ سٹیک ہے۔ کہ شریف خاندان کی پولیٹکس ختم کر دے گا اگر اس دفعہ لاہور کے اندر ہم کم از کم اتنا نہ کر سکے کہ اپنا ناک نہ مٹا سکے، چونکہ لاہور ان کا ناک ہے، لاہور ان کا اصل گڑھ ہے، جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، جو شریف خاندان کی بنیادیں رہی ہیں کہ لاہور کے اندر انہیں ہرانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ان کے اندر لاہور میں اس وقت لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، ان کی تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کو اس سے پہلے بتایا جاتا رہا کچھ مخصوص صحافیوں کی جانب سے، اور صحافت بھی پاکستان میں لاجی چندی چوری ہے، چندی چوری کا ایک طریقہ ہے۔ صحافت کیا ہے؟ نہیں ہوتی صحافت، بدقسمتی ہے، حقیقت ہے، کوئی صحافت نہیں ہوتی اس ملک کے اندر، چندی چوری ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، وہاں پر بہت سارے صحافی محسن نقوی کے نعرے لگا رہے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں پلاٹ دے دیا، اور باقاعدہ سے اسلام آباد میں ادھر عام ترین شخصیات بیٹھ کر ٹیبل کرسی لٹرلی روٹی کھانے کے لیے ٹیبل کرسی مانگنے کے لیے مریم اورنگزیب صاحبہ اور ان کے لیے ارشد شریف کی تصویریں اور ارشد شریف کے اوپر تقریریں کر رہے اور ٹیبل کرسی مانگ رہے کہ جناب ہمیں ٹیبل کرسی دے دیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، ہم بڑے آپ کے احسان مند ہوں گے۔ تو چندی چوری صحافت اس ملک کے اندر کی جاتی ہے، چندی چور ہیں یہ جو سارے کام کرتے ہیں۔ کچھ مخصوص صحافیاں نون لیگ کے بارے میں باقاعدہ ان کے کانوں میں ٹھونستے رہے، اپنے ذاتی فائدوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے فائدوں کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کہ جناب راوی سکھ چین لکھ رہا ہے، راوی آسانیاں لکھ رہا ہے، راوی سیٹیاں مار رہا ہے، راوی کا آپ کو لوری سنائے گا، راوی یہ کر دے گا، راوی وہ کر دے گا، اور مقصد کیا تھا؟ صرف چندی چوری، یعنی صحافت نہیں ہے، چندی چوری ہے، چند مفادات کے لیے اس طرح سے وہ شریف خاندان کی اب کون سے الفاظ بندہ استعمال کرے۔ اور بہت سارے لوگ باقاعدہ انہوں نے کوششیں بھی کی، اور وہ تو یہ کہتے رہے، یعنی شریعہ میں کہتے ہیں ساڈے اوپر گل ہوگی، ہمارے اوپر بات ہوگی، جو اوپر ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گا، وہی فیصلہ کرے گا، اوپر پتہ نہیں کون ہے، ساڈے اوپر گل ہوگی ہے۔ لیکن مقصد بتانے کا یہ تھا کہ جو تھلے جو نیچے ہے پاکستانی عوام ہے، جن کو کیڑے مکوڑے اس ملک کے اندر تصور کیا جاتا ہے، جنہیں جان بوجھ کر ان پڑھ اور غریب رکھا جاتا ہے، ان کیڑے مکوڑوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ساڈے اوپر گل ہوگی ہے۔ لیکن اوپر سے جواب آیا کہ جناب وی آر ویری سوری، یہ معاملات ہاتھوں سے نکل گئے، چونکہ جو نیچے ہیں، جو عام لوگ ہیں پاکستانی، وہ اس دفعہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ان کی عزت نفس کے اوپر حملہ ہوا ہے، ان کی ذاتیات کے اوپر اٹیک ہے، لہٰذا وہ کسی بھی طور پر اس چیز کو قابل قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ صرف الیکشنز نہیں ہے، بلکہ ایک ریفرنڈم ہے جہاں پر پاکستانی عوام یہ خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کا منتخب کیا ہوا شخص ہی، بندہ ہی، ان کا نمائندہ ہی پارلیمنٹ تک پہنچے۔
ان کا نمائندہ ہی فیصلے کریں. اور یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ یہ جو منتخب جن لوگوں کو آپ کرتے ہیں یہ دنیا بھر میں کوئی کہیں نہیں ہوتا جس طرح نعرے لگا کر ہار ان کے گلے میں ڈال کر یا پھر ان کے آگے پیچھے لوگ سیٹیاں مارتے ہوئے بھاگتے ہیں. اس طرح کہیں پہ بھی نہیں ہوتا دنیا بھر میں. پاکستانی عوام کو پسماندہ رکھ کر یہ کیا جاتا ہے. جس بندے کو آپ منتخب کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت کرنے کا پابند ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند ہو جاتا ہے. آپ نے اس سے سوالات کرنے ہیں, پالیسی سٹیٹمنٹ لینی ہے کہ تمہارے پاس پالیسی کیا ہے, سوچ کیا ہے تمہارے پاس. نعرے نہیں مار رہے, سیٹیاں نہیں مار رہے, روٹیاں نہیں کھلانی. یہ نہیں کہ اس ملک میں ملک کے اندر بدقسمتی سے صرف روٹیاں کھلائی جاتی ہیں, لہٰذا صرف روٹیاں نہیں کھلانی بلکہ پاکستانی عوام نے نہ صرف اپنے منتخب نمائندے کو وہاں تک پہنچانا ہے. اور یہ ایک ریفرنڈم ہے, یہ انتخابات نہیں ہے. اب مریم صاحبہ جو ملاقاتیں کر رہی ہیں, لاجلی انہوں نے لاہور کے اندر بھی کچھ آندھرے نلکوں میں آج ملاقاتیں کی ہیں, میٹنگز کی ہیں, لوگوں کو بلایا ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی کیا, غصہ بھی چڑھا ہے, پینک بھی پھیلا ہے. چونکہ اس سے پہلے جو اوکارا میں ان کا حال ہوا, پھر کھانے وال میں جو حال ہوا, لیا کا جلسہ کینسل کرنا پڑا, میاں صاحب کی 10 منٹ کی اسپیچ, اس کے بعد خطاب کے دوران مریم صاحبہ بات چیت کر رہی ہیں, لوگ باہر نکل رہے ہیں, جلسہ گاہ سے باہر نکل رہے ہیں, آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور کوئی دیواریں پلان کر بھاگ رہا ہے, کوئی گیٹ توڑ کر بھاگ رہا ہے, کوئی کسی کو دھکے دیتا ہوا باہر نکل رہا ہے کہ ہم بور ہو گئے, ہم تھک گئے. چونکہ جلسے میں ہمیں بلایا جاتا ہے کہ ہم منشور دیں گے, جلسے میں بلایا جاتا ہے ہم آپ کی ترقی کی بات چیت کریں گے, لیکن وہاں پر بات چیت ہوتی ہے عمران خان کو تانے مارے جاتے ہیں, عمران خان کی ذاتیات کے اوپر. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسے گولیاں ماری گئی, اس نے پلسٹر کیوں لگایا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ جیل کے اندر کیوں, ملک سے باہر کیوں نہیں بھاگا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا دلیر کیوں, بزدل کیوں نہیں ہے. یعنی عجیب و غریب منطق کی باتیں وہاں پر بتائی جاتی ہیں اور باقاعدہ سے ویڈیوز موجود ہیں. اب لوگوں کے پاس موبائل فون ہے, ویڈیوز بناتے ہیں اور جلسہ گاہ سے باہر نکلتے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بور ہو گئے, ہم تھک گئے, ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, کسی بھی طور نہیں دیں گے. تو مریم صاحبہ کی جو ملاقاتیں ان میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لاہور کے اندر ریلیز نکالی جائیں, لاہور میں ہم ریلیاں نکالیں گے. اب لاہور, تخت لاہور ایک اہم ترین جگہ ہے اور وہاں پر انتخابات کون کون لڑ رہا ہے. شریف خاندان کے سارے لڑ رہے ہیں, حمزہ شہباز لڑ رہا ہے, شہباز شریف صاحب لڑ رہے ہیں, مریم صاحبہ لڑ رہی ہیں, نواز شریف صاحب لڑ رہے ہیں. یعنی سارے یہ لاہور کے اندر سے صوبائی قومی اسمبلی کے سیٹوں کے اوپر انتخابات لڑ رہے ہیں, لیکن وہاں پر یہ جلسہ نہیں کرتے. جلسہ اس لیے نہیں کر رہے چونکہ لوگ نہیں آئیں گے. اگر ان کے اندر تپڑ یا جان ہوتی نا تو یہ بلاتے مینار پاکستان میں, بلاتے سارے میڈیا کو, میڈیا ویسے ہی دکھاتا ہے لیکن ویسے ہی بلاتے اور وہاں پر بالکل منہ بند کر کے رکھ دیتے, لوگ زبانیں کھینچ دیتے لوگوں کی. اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیتے, اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیتے کہ کیمروں کی جو ریچ ہے وہ چھوٹی پڑ جاتی, اتنی بڑی کراؤڈ وہاں پر پہنچتا اور یہ پھر میسج دیتے پورے پیغام کو کہ یہ ہماری پولیٹکس ہے, یہ نون لیگ ہے, یہ سیاست ہے. شریف خاندان یہ کہہ رہے نہیں ہم ریلیز نکالیں گے. یعنی ریلیز کا مطلب یہ ہے کہ جناب مختلف جگہوں پر لبرٹی میں مختلف جگہوں پر جائیں گے, آگے 2-3 گاڑیاں رکھیں, ٹریفک جام کر دیں گے اور تقریباً 3 کلومیٹر تک ٹریفک جام رکھے گا. پیچھے ہمارے بندے آ رہے ہیں, ایمبولینسز رکیں گی, اسکول جانے والا بچہ رکے, کالج جانے والا, گھر پہنچنے والا لیٹ اپنے گھر میں پہنچے گا. لیکن انہوں نے لاہور کے اندر ریلیز نکالنی ہے اور اسے ایک پیغام دینا ہے, میسج دینا ہے تاکہ کسی طرح سے میڈیا کو یا لوگوں کو فیڈ کیا جائے کہ 10 گاڑیاں ہمارے پیچھے کھڑی. تو یہ ریلیز نکالیں گے, جلسہ نہیں کریں گے, کیونکہ جب جلسہ کرتے ہیں اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے, لوگ بھاگ جاتے ہیں. عیسیٰ نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو صرف یہ میٹنگ میں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ جب میں تقریر کر رہی ہوں تو لوگ باہر نہ نکلیں, باہر جلسہ گاہ کے ارد گرد آگ لگا دیں اور اتنی زیادہ آگوں کے لوگ جو ہی باہر نکلیں تو آگ میں چلیں, جلتے ہوئے لوگ واپس اندر بھاگیں تاکہ کسی بھی طور پر باہر جانے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ لوگ بریانی, آشریانی, جو کھانے اور قیمے کے نان, یہ ساری چیزیں وہ انہیں چھوڑ چکے ہیں. اب اہم ترین معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے سائفر کا. اور سائفر کے اوپر انصار عباسی صاحب, اس سے پہلے سائفر کے اوپر بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے ثاقب بشیر صاحب, موسٹ ریپیوٹڈ پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہی انہوں نے گفتگو کی بات چیت کی کہ سائفر بڑھ گیا ہے, اس کی تو بنیادیں ہل گئی ہیں, اس کے بعد ثاقب بشیر صاحب کے اوپر حملہ ہو گئے. رضا فاروقی صاحبہ, حسن ایوب صاحب, محمد صافی, اب ثاقب بشیر غلط کر رہا ہے, یہ سوشل میڈیا پر ویوز لینے کے لیے کر رہے ہیں. حالانکہ ثاقب بشیر موسٹ ان بائسڈ اور موسٹ ریپیوٹڈ ایک جرنلسٹ ہے پاکستان کا, لیکن ان کی بھی کوشش کی گئی کہ کسی طرح ان کے پر حرف اٹھایا جائے, لیکن سب لوگ ان کی کریڈیبلٹی کو جانتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, انصار عباسی صاحب, انصار عباسی جیو نیوز کا انویسٹیگیٹو ہیڈ کے انویسٹیگیشن سیل کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں یا ابھی تک ہیں پتہ نہیں. یہ قریب سمجھے جاتے ہیں پاور کوریڈور, بہت نزدیک سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے 9-10 منٹ کا ہے میرے خیال میں, اس کا تھمبنیل کی لائنز پڑھیں کہ سائفر بڑھ گیا, سائفر تو فارغ ہو گیا ہے. یعنی سائفر کے اندر سے ہوا نکل گئی ہے, اس کے اندر دم خم ہی نہیں ہے. اور اعظم خان جو بیسک بات کر گیا ہے, خان نے جو پرچہ لڑایا, پھرلا لڑایا ہے, وہ لو لیٹر ہے. وہ لو لیٹر مجھے نہیں پتا سائفر ہے کہ نہیں ہے, وہ بجلی کا بل ہے, وہ پتہ نہیں کیا چیزیں عمران خان نے کو بطخ بنائی ہوئی تھی, کیا بنائی ہوئی تھی, مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. لہٰذا سائفر کی جو بنیادیں تھی, بیسکس تھی, وہ ہل گئی. اور اعظم خان اس سائفر کے بیان میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا مقصد کسی بھی طور پر اداروں پر تنقید نہیں تھا, پاکستان کے حساس اداروں پر نہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت کی آرمی چیف اور جو پولیٹیکل نیکسس بنا ہوا تھا ان کے درمیان, اس کو خان ایکسپوز کرنا چاہ رہا تھا. تو سائفر کی بنیادیں ہل گئی. اب اہم خبر یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کی جو پراپرٹیز ہیں انہیں پاکستان میں ضبط کر دیا گیا ہے. ملک ریاض کی پراپرٹیز کو جج بشیر صاحب نے منجمد کر دیا ہے, ضبط کر دیا ہے.